مصنف رحمہ اللہ جو ہیں انہوں نے وہ مقام بیان فرمایا ہے کہ جس جگہ فاعل کا جو فعل رافع ہے، فاعل کا جو فعل رافع ہے اس کو حذف کرنا جو ہے وہ جائز ہوتا ہے۔ وہ مقام بیان فرمایا ہے جس کے اندر فاعل کے فعل رافع کو حذف کرنا جائز ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ جب کوئی قرینہ پایا جائے، جب کوئی تو قیام قرینہ کے وقت کبھی جوازی طور پر فعل کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ قیام قرینہ کے وقت کبھی جوازی طور پر فعل کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ تو اب قرینہ جو ہے وہ کبھی تو سوال محقق ہوتا ہے، قرینہ کبھی تو سوال محقق ہوتا ہے، سوال محقق ہوتا ہے، ایسا سوال ہوتا ہے جو لفظوں کے اندر موجود ہے، ایسا سوال ہوتا ہے جو سوال لفظوں کے اندر موجود ہے وہ سوال محقق ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ سوال محقق ہو گیا۔ اور کبھی جو قرینہ ہے وہ سوال مقدر ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ قرینہ سوال مقدر ہوتا ہے۔ تو قرینہ جو ہے وہ عام ہے، خواہ قرینہ جو ہے وہ سوال محقق ہو، ایسا قرینہ ہو جو لفظوں کے اندر موجود ہے، یا قرینہ جو ہے وہ سوال مقدر ہو، یعنی ایسا سوال ہو جو لفظوں کے اندر موجود نہ ہو بلکہ محذوف ہو۔ تو قرینہ خواہ سوال محقق ہو یا سوال مقدر ہو، تو جب قرینہ جو ہے وہ قائم ہو تو قرینہ کے قائم ہونے کے وقت کبھی فعل کو جو ہے وہ جوازی طور پر حذف کر دیا جاتا ہے۔ قرینہ کے قائم ہونے کے وقت فعل کو جوازی طور پر حذف کر دیا جاتا ہے۔ قرینہ جو ہے وہ سوال محقق ہو تو اس کی مثال یہ دی گئی ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ کسی دوسرے شخص سے پوچھتا ہے من قام، من قام، کون کھڑا ہے، کون کھڑا ہے۔ تو مجیب جواب کے اندر صرف کہہ دیتا ہے زیدن۔ کیا کہتا ہے؟ زیدن۔ تو یہاں پر جو ہے زیدن جو ہے یہ فاعل ہوگا اور اس کا فعل جو ہے وہ قامہ محذوف ہوگا، اس کا فعل قامہ محذوف ہوگا۔ اور اس فعل قامہ کے محذوف ہونے پر قرینہ جو ہے وہ ماقبل سوال ہے۔ ماقبل کیا ہے؟ سوال ہے۔ اصل عبارت یہ بنے گی قام زیدن، زید کھڑا ہے۔ کیا ہے؟ زید کھڑا ہے۔ یہاں پر جو ہم نے زیدن کا جو فعل نکالنا ہے تو فعل قامہ ہی نکالیں گے، فعل قامہ ہی نکالیں گے، فعل قامہ کے علاوہ کی اور فعل نہیں نکالیں گے۔ یعنی اکل زیدن، ٹھیک ہے، ضرب زیدن، نصر زیدن، فعل جو ہے نکلے گا وہ قامہ نکلے گا، ضرب، نصر وغیرہ، شرب وغیرہ افعال نہیں نکلیں گے، کیونکہ سائل جو ہے اس نے سوال جو تھا وہ قیام کے متعلق کیا تھا۔ سائل نے سوال قیام کے متعلق کیا تھا۔ سائل نے جو سوال کیا ہے وہ قیام کے متعلق کیا ہے، تو لہٰذا جو مجیب ہے وہ جواب بھی کیا دے گا؟ قیام کے متعلق ہی دے گا، تاکہ جواب جو ہے وہ سوال کے مطابق ہو، تاکہ جواب سوال کے مطابق ہو۔ وہ ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہاں پر چونکہ سوال جو تھا وہ قیام کے متعلق تھا تو سوال جو ہے وہ اس بات پر قرینہ ہے کہ یہاں زیدن سے پہلے قام فعل محذوف ہے، زیدن سے پہلے قام فعل کیا ہے؟ محذوف ہے۔ تو یہاں چونکہ فعل کو حذف کرنا جائز ہے، واجب نہیں ہے، لہٰذا مجیب چاہے تو اکیلا زیدن کہہ دے، اکیلا زیدن کہہ دے، اور چاہے تو قامہ زیدن کہہ دے۔ کیا کہہ دے؟ چاہے تو قامہ زیدن کہہ دے۔ چونکہ حذف کرنا واجب نہیں ہے بلکہ جائز ہے، تو اس کے لیے قامہ زیدن کہنے کی بھی گنجائش ہے اور فقط زیدن کہنے کی بھی گنجائش ہے۔
جب قام زید کہیں گے تو پھر فعل جو ہے وہ محذوف نہیں ہوگا، اور جب اکیلا زید کہہ دیں گے تو پھر فعل کیا ہو جائے گا؟ معذوف ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے جی۔ یہ تو مثال ہو گئی کہ قرینہ جو ہے وہ سوال محقق ہو، محقق ہو، قرینہ کیا ہو؟ سوال محقق ہو۔ اور قرینہ جو ہے وہ سوال مقدر ہو تو اس کی مثال مصنف رحمہ اللہ نے یہ دی ہے، لیبکا یزید دارع، ہاں لیبکا یزید دارع لخصومۃ، لیبکا یزید دارع لخصومۃ۔ اس مثال کے اندر جو دارع ہے، اس مثال کے اندر جو دارع ہے یہ فعل محذوف یبکی کا کیا ہے؟ فاعل ہے۔ یہ فعل محذوف یبکی کا فاعل ہے، اور یہاں پر جو فعل یبکی کو حذف کیا گیا ہے، فعل یبکی کو حذف کیا گیا ہے، تو اس پر جو قرینہ ہے وہ سوال مقدر ہے، وہ سوال مقدر ہے، اور وہ سوال مقدر قرینہ جو سوال جو مقدر ہے وہ ہے من یبکی، کیا ہے؟ من یبکی، کیونکہ جب یہ بات کہی گئی کہ لیبکا یزید، یبکا یزید، چاہیے کہ یزید کو رویا جائے، چاہیے کہ یزید کو رویا جائے، تو اب پھر سوال پیدا ہوئے گا، یہ سوال پیدا ہوگا اب یہ بات تو ہمیں پتہ چل گئی ہے کہ یزید کو رویا جائے، لیکن اس کو روئے گا کون؟ اس کو روئے گا کون؟ تو جب لیبکا یزید کہا، چاہیے کہ یزید کو رویا جائے، تو اب پھر سوال پیدا ہوا من یبکی، من اس کو کون روئے، اس کو کون روئے؟ تو اس کا جواب دیا گیا دارع لخصومۃ، دارع جو جھگڑے کے وقت جو ہے وہ عاجز ہو جاتا ہے، جو جھگڑے کے وقت عاجز ہو جاتا ہے، عاجز ہو جاتا ہے وہ اس کو روئے، جو جھگڑے کے وقت عاجز ہو جاتا ہے وہ اس کو روئے۔ ظاہر بات ہے یہ جو یزید تھا بھائی، یہ جو یزید تھا وہ کمزور لوگوں کی مدد کرتا تھا، وہ کمزور لوگوں کی مدد کرتا تھا، جو لوگ اپنے دشمنوں سے مقابلہ کرنے سے عاجز آ جاتے تھے، جو لوگ اپنے دشمنوں کا مقابلہ کرنے سے عاجز آ جاتے تھے، تو یہ جو یزید تھا یہ ان کی کیا کرتا تھا؟ مدد کرتا تھا۔ تو اب جب وہ مر گیا، یزید کیا ہو گیا؟ مر گیا، تو گویا وہ جو کمزور لوگ تھے وہ بے سہارا ہو گئے، کیا ہو گئے؟ بے سہارا ہو گئے۔ تو پھر کہا گیا پھر ظاہر بات ہے کون روئیں گے پھر اس کو؟ بے سہارا لوگ، جو بے سہارا ہو گئے وہی روئیں گے نا جی۔ ہاں، تو جب یہ کہا گیا چاہیے کہ یزید کو رویا جائے، چاہیے کہ، تو اس سے پھر سوال پیدا ہو گیا، ٹھیک ہے اس کو رویا تو جائے گا لیکن اس کو روئے گا کون؟ اس کو روئے گا کون؟ من یبکی، اس کو کون روئے؟ یہ من یبکی سوال مقدر ہو گیا، کیا ہو گیا؟ سوال مقدر ہو گیا۔ تو اس کا جواب دیا گیا کہ دارع لخصومۃ، کہ خصومت کے وقت عاجز ہو جانے والا شخص جو ہے اس کو روئے، خصومت کے وقت عاجز ہو جانے والا شخص کو روئے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں جو دارع ہے یہ فعل محذوف یبکی کا کیا ہے؟ فاعل ہے، اور اس کے فعل کو جوازی طور پر کیا کیا گیا ہے؟ حذف کر دیا گیا ہے، اور اس پر جو قرینہ ہے وہ سوال مقدر ہے۔ قرینہ کیا ہے؟ سوال مقدر ہے۔ چلیں جی، آپ بس کھول دیں اس کو ہیں، اور شارح کی عبارات کو دیکھیں ذرا کیا ہے جی۔ الرافع للفاعل، الرافع للفاعل، تو ماتن نے تو فرمایا تھا وقد یحذف الفعل، وقد یحذف الفعل، تو شارح علیہ الرحمہ نے جو عبارت نکالی ہے وہ کیا ہے؟ الرافع للفاعل، للفاعل، الرافع للفاعل۔ اس عبارت سے شارح علیہ الرحمہ کی جو غرض ہے وہ دو سوالوں کا جواب دینا ہے،
اس عبارت سے شارح علیہ رحمہ کی دو سوالوں کا جواب دینا ہے۔ سوال اول کی تقریر یہ ہے کہ بھئی بحث تو یہاں چل رہی ہے فاعل کی، بحث تو یہاں پر چل رہی ہے فاعل کی، تو جب فاعل کی بحث چل رہی ہے تو پھر مصنف رحمہ اللہ کو فاعل ہی کی احوال بیان کرنے چاہیے تھے۔ جب بحث فاعل کی چل رہی ہے تو مصنف رحمہ کو فاعل ہی کے حوالے بیان کرنے چاہیے۔ تو انہوں نے وقد یحذف الفعل کہہ کے تو فعل کے احوال بیان کرنا شروع کر دیے ہیں، کیونکہ فعل کو حذف کرنا یہ فعل کے احوال میں سے ہے، فعل کو حذف کرنا یہ فعل کے حوالے میں سے یہ ہے، فعل کے احوال میں سے ہے، یہ فاعل کے احوال میں سے تو نہیں ہے۔ تو بحث چل رہی تھی فاعل کی تو انہوں نے شروع کر دیا فعل کو، فعل کے احوال کو بیان کرنا شروع کر دیا۔ یہ تو بھائی خروج عن المبحث ہے، یہ تو کیا ہے؟ خروج عن المبحث ہے، ہاں، خروج عن مبحث ہے، المبحث ہے کہ اپنی مبحث سے نکلنا ہے، جی، جس کی بحث چل رہی ہے اس سے نکلنا ہے، اس سے نکلنا ہے۔ تو خروج عن المبحث جو ہے وہ تو ناجائز ہوتا ہے، وہ تو کیا ہوتا ہے؟ ناجائز ہوتا ہے۔ ناجائز ہوتا ہے۔ تو مصنف رحمہ اللہ نے یہ فعل ناجائز کا ارتکاب کیوں کیا ہے؟ فعل ناجائز کا ارتکاب کیوں کیا ہے؟ سوال سمجھ آئی نا جی؟ جی، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں جو بحث چل رہی ہے وہ چل رہی ہے فاعل کی، جی، یہاں جو بات چل رہی ہے وہ فاعل کی چل رہی ہے، وہ فاعل کی بحث چل رہی ہے، لہٰذا پھر مصنف کو فاعل کے احوال بیان کرنا چاہیے تھے، جی، مصنف کو فاعل کے حوالے بیان کرنے چاہیے، جیسے کہ پیچھے انہوں نے بیان کیا بھی ہے کہ فاعل کو جو مقدم کرنا ہے وہ 4 مقامات پر فاعل کو مفعول پر مقدم کرنا واجب ہے، اور 4 مقامات ایسے ہیں جہاں پر فاعل کو مفعول سے مؤخر کرنا کیا ہے؟ واجب ہے، واجب ہے۔ تو فاعل کے احوال بیان ہو رہے ہیں تو وہ تو بات درست ہے۔ جی، تو یہاں پر وقد یحذف الفعل کہہ کر تو انہوں نے جناب وہ فعل کے احوال کو بیان کرنا شروع کر دیا ہے، جی، کیونکہ فعل کو حذف کرنا، فعل کو حذف کرنا یہ فعل کے احوال میں سے ہے، جی، یہ کیا ہے؟ فعل کے حوالے میں سے ہے، اور یہاں گفتگو جو ہے وہ فاعل کی چل رہی ہے تو فعل کے احوال کو بیان کرنا شروع کر دیا تو یہ خروج عن المبحث ہے، جی، یہ کیا ہے؟ خروج عن المبحث ہے، جو کہ جائز نہیں ہے، نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی نا جی؟ جی، یہ ایک سوال ہے، یہ کیا ہے؟ ایک سوال ہے، دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی جس طرح قرینہ کے قائم ہونے کے وقت فعل کو حذف کیا جاتا ہے، جس طرح قرینہ کے قائم ہونے کے وقت فعل کو حذف کیا جاتا ہے، اسی طرح قرینہ کے قائم ہونے کے وقت کبھی شبہ فعل کو بھی حذف کیا جاتا ہے، اسی طرح قرینہ کے قائم ہونے کے وقت شبہ فعل کو بھی حذف کیا جاتا ہے، تو جب قرینہ کے قائم ہونے کے وقت فعل اور شبہ فعل دونوں کو حذف کیا جاتا ہے، فعل اور شبہ فعل دونوں کو حذف کیا جاتا ہے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ ماتن علیہ الرحمہ نے فعل کے حذف کا تو ذکر کر دیا، فعل کے حذف کا تو ذکر کر دیا، لیکن جو شبہ فعل ہے اس کے حذف کے ذکر کو چھوڑ دیا ہے، اس کے حذف کے ذکر کو چھوڑ دیا ہے، بھئی اگر انہوں نے فعل کے حذف کا ذکر کرنا ہی تھا جی، تو پھر جس چیز کو حذف کیا جاتا ہے وہ صرف اور صرف فعل ہی نہیں ہے بلکہ شبہ فعل بھی ہے، شبہ فعل تو بھی پھر دونوں کو ذکر کر دیتے، جی، کیا کر دیتے؟ دونوں کو ذکر کر دیتے، دونوں کو ذکر کر دیتے، ایک کے حذف کا ذکر کر دیا اور دوسرے کے حذف کا ذکر نہیں کیا، نہیں کیا ہے، یہ تو بھئی پھر ترجیح بلا مرجح لگا، مرجح ہوئی، کیا ہوئی؟ ترجیح بلا مرجح ہوئی، اور ترجیح بلا مرجح جو ہے وہ جائز نہیں ہوتی، ترجیح بلا مرجح جائز نہیں ہوتی، یہ دونوں سوال آپ کو سمجھ آ گئے نا جی؟ ہاں، دوسرا سوال یہ ہے کہ بھئی قرینہ کے قائم ہونے کے وقت، قرینہ کے قائم ہونے کے وقت ہاں جس طرح فعل کو حذف کیا جاتا ہے اسی طرح قرینہ کے قائم ہونے کے وقت کبھی شبہ فعل کو بھی حذف کیا جاتا ہے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ ماتن نے فعل کا جو حذف ہے اس کو تو بیان کر دیا ہے، جی،
اس کو تو بیان کر دیا ہے، لیکن جو شبہ فعل کا حذف ہے اس کو بیان نہیں کیا، اس کو بیان نہیں کیا، تو ایک کو بیان کرنا اور ایک کو بیان نہ کرنا یہ تو ترجیح بلا مرجح ہے، جو کہ درست نہیں ہے۔ یہ دو سوال سمجھ آ گئے نا جی؟ تو ان دونوں سوالوں کا جواب دیتے ہوئے شارح علیہ الرحمہ نے فرمایا بھئی یہاں پر جو ہے نا جی، جو فعل ہے، جو فعل ہے تو اس فعل سے وہ فعل مراد ہے جو فاعل کا رافع ہو۔ یہاں فعل سے یہاں فعل سے مراد وہ چیز ہے، یہاں فعل سے مراد وہ چیز ہے جو فاعل کے لیے کیا ہو، رافع ہو، جو فاعل کو رفع دینے والی ہو۔ یہاں پر فعل سے مراد وہ چیز ہے تو بھئی جب اپنا فعل سے مراد وہ چیز ہے جو فاعل کو رفع دینے والی ہوئی تو پھر یہ جو فعل ہے یہ فاعل کے متعلقات میں سے ہو گیا، یہ کیا ہو گیا، فاعل کے متعلقات میں سے ہو گیا، اور ٹھیک ہے۔ اور جو شے کے متعلقات چیزیں ہوتی ہیں، شے کے متعلقات ہوتے ہیں تو وہ شے کے متعلقات سے کے احوال سے بحث کرنا یہ ایسا ہی ہے جیسے شے سے بحث کی جا رہی ہے۔ شے کے متعلقات سے بحث کرنا ایسے ہی ہے جیسے کہ شے سے بات کی جا رہی ہے۔ تو جو فعل ہے تو یہ کیا ہوا، فاعل کے، اور ٹھیک ہے۔ تو جب فعل جو ہے یہ فاعل کے متعلقات میں سے ہے تو پھر جب اپنا کسی شے کے متعلقات سے بحث کی جائے تو یہ ایسا ہی ہوتا ہے جیسے اس شے سے بحث ہو رہی ہے۔ تو پھر فعل سے بحث کرنا یہ کس سے بحث ہو گئی، یہ فاعل سے ہی بحث ہو، ہاں۔ تو پھر جب فاعل ہی سے بحث ہو گئی تو پھر خروج عن المبحث لازم نہ آیا، خروج عن مبحث لازم نہ آیا، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ ایک سوال کا جواب ہو گیا، کیا ہو گیا، ایک سوال کا جواب ہو گیا۔ تو دوسرے سوال کا جواب بھی اس کے اندر ہی آ گیا، وہ اس طرح کہ بھئی یہاں فعل سے مراد وہ ہے جو فاعل کے لیے رافع ہو، یہاں فعل سے مراد وہ ہے جو فاعل کے لیے رافع ہو، اور فاعل کے لیے رافع جو ہے وہ جس طرح فعل ہوتا ہے اسی طرح شبہ فعل بھی ہوتا ہے۔ فاعل کے لیے رافع جس طرح فعل ہوتا ہے اس طرح شبہ فعل بھی اس ہوتا ہے، طرح شبہ فعل بھی ہوتا ہے، لہٰذا یہاں پر جو ہے وہ فعل کے اندر شبہ فعل بھی آ جاتا ہے، فعل کے اندر کیا آ جاتا ہے، فعل بھی آ جاتا ہے، شبہ فعل بھی آ جاتا ہے۔ تو ہاں البتہ یہاں پر پھر خارجی ایک سوال پیدا ہو جائے گا، خارجی ایک سوال پیدا ہو جائے گا کہ بھئی جب یہاں پر فعل سے رافع آپ نے فاعل کا رافع مراد لے لیا ہے تو اس کے اندر شبہ فعل بھی آ گیا ہے، تو پھر ذکر کیا کر دیتے، ذکر شبہ فعل کا کر دیتے، ذکر شبہ فعل کا کر دیتے، تو اس سے بھی رافع مراد ہونا تھا، اس سے بھی رافع مراد ہونا تھا، تو اس کے اندر پھر کیا آ جانا تھا، فعل بھی آ جانا تھا، فعل بھی آ جانا تھا، فعل بھی آ جانا تھا۔ تو پھر یہ جو فعل ہے اس کو ذکر میں کیوں ترجیح دی ہے، اس کو ذکر میں شبہ فعل پر کیوں ترجیح دے دی ہے کہ فعل ذکر کر دیا اور اس سے آپ نے رافع مراد لے لیا ہے تو اس کے اندر کیا آ گیا، شبہ فعل بھی آ جاتا، تو ذکر شبہ فعل کا کر دیتے، اس سے بھی رافع مراد لے لیتے تو اس کے اندر فعل بھی آ جانا تھا، اس کے اندر فعل بھی آ جانا تھا۔ تو پھر ذکر کے اندر فعل کو شبہ فعل پر ترجیح، تو اس کا جواب یہ دیا گیا ہے بھی جو فعل ہوتا ہے وہ اصل ہے، فعل کیا ہے، اصل ہے، تو اس کے اصل ہونے کی وجہ سے اس کو ذکر کر دیا گیا ہے، اس کے اصل ہونے کی وجہ سے اس کو ذکر کر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ جو ترجیح بلا مرجح نہیں ہے یہ، ترجیح بلا مرجح نہیں، بلکہ یہاں پر مرجح موجود ہے، اور وہ جو مرجح ہے وہ اس کا اصل ہونا ہے، فعل کا اصل ہونا ہے، اس وجہ سے پھر جو ہے وہ ذکر میں اس فعل کو ترجیح دی گئی ہے۔ چلیں جی، دالۃ علی تعیین المحذوف، دالۃ علی تعیین المحذوف، تو اس ماتن نے فرمایا تھا لقیامی قرینتن، لقیامی قرینتن، تو اب جو قرینہ ہے، جو قرینہ ہے تو اس سے مراد کیا ہے، اس سے مراد کیا ہے، تو شارح علیہ الرحمہ نے اس عبارت سے یہ بتا دیا
کہ یہاں پر قرینہ سے وہ قرینہ مراد ہے جو محذوف کی تعیین پر دلالت کرنے والا ہو، جو محذوف کی تعیین پر دلالت کرنے والا ہو۔ ہاں، وہ مراد نہیں ہے کہ جو معنی کی تعیین پر دلالت کرنے والا ہو، جو معنی کی تعیین پر دلالت کرنے والا ہاں قرینہ دالہ علی تعیین المعنی، قرینہ دالہ اللہ تعیین المعنی یہ مراد نہیں ہے، نہیں ہے، بلکہ قرینہ دالہ علی تعیین المحذوف مراد ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ جی تو ماتن نے فرمایا تھا لقیام قرینۃ، تو شارح علیہ رحمہ نے فرمایا آگے عبارت نکال کر دالۃ اللہ تعیین المحذوف علی تعیین المحذوفی، تو یہ عبارت نکال کر شارح علیہ رحمہ نے بتا دیا بھئی یہاں پر قرینہ سے مراد وہ قرینہ ہے جو محذوف کی تعیین پر دلالت کرے، جو محذوف کی تعیین پر دلالت کرے۔ ہاں وہ قرینہ یہ بتا دے کہ یہاں فلاں لفظ جو ہے وہ محذوف ہے، جی قرینہ یہ بتائے یہاں پر فلاں حرف ہاں محذوف کی تعیین پر، محذوف کی تعیین پر جو لفظ محذوف ہے، جس لفظ کو حذف کیا گیا ہے اس کو معین کرے، اس کو کیا کرے؟ معین کرے۔ معین کرے کہ فلاں لفظ جو ہے وہ محذوف ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب سائل نے سوال کیا تھا من قام، من قام کون کھڑا ہے، کون، کھڑا ہے، تو مجیب نے جب جواب دے دیا زیدن، تو اس سے پہلے کون سا فعل محذوف ہوگا؟ قام قام فعل محذوف ہوگا۔ اور جو یہ قرینہ جو سوال محقق قرینہ ہے، سوال محقق جو قرینہ ہے، قرینہ ہے تو قامہ کی محذوف ہونے پر دلالت کر رہا ہے، وہ قامہ کے محذوف ہونے وہ پر قامہ کے محذوف ہونے پر دلالت کر رہا ہے، تو محذوف کی تعیین پر دلالت کر رہا ہے کہ یہاں پر قامہ فعل محذوف ہے، جی نہ کہ کوئی اور کیونکہ اگر کسی اور کو نکالیں گے تو پھر جواب سوال کے مطابق نہیں ہوگا، جی پھر جواب سوال کے مطابق نہیں ہوتا۔ تو جواب کو سوال کے مطابق بنانے کے لیے پھر یہاں پر قامہ ہی فعل محذوف نکالا جائے گا۔ ٹھیک ہے نا جی؟ چلیں جی، جوازن اے حذفن جائزن، ای حذفاً جائزن جائزاً، اس عبارت سے شارح علیہ رحمہ کی جو غرض ہے، یعنی ماتن نے فرمایا تھا جوازاً، جی ماتن نے فرمایا تھا جوازن تو شارح نے جوازاً سے پہلے حذفاً نکالا، جی شارح علیہ رحمہ نے جوازن سے پہلے حذف نکالا، تو جوازاً سے پہلے حذفاً نکال کر شارح علیہ رحمہ کی غرض جو ہے ایک سوال مقدر کا جواب دینا ہے، ایک سوال مقدر کا جواب دینا ہے۔ سوال کی تقریر یہ ہے کہ ماتن کا قول جو جوازن ہے، ماتن کا قول جو جوازن ہے یہ یحذف فعل کا مفعول مطلق ہے، یہ یحذف فعل کا مفعول مطلق ہے، حالانکہ جوازن کو یحذف فعل کا مفعول مطلق بنانا درست نہیں، جی اس کو مفعول مطلق بنانا درست نہیں۔ اچھا جی، اس کو مفعول مطلق بنانا کیوں درست نہیں ہے جی؟ اس کو مفعول مطلق بنانا کیوں درست نہیں ہے؟ تو بھائی مفعول مطلق بنانا اس وجہ سے درست نہیں ہے کہ آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ مفعول مطلق اس مفعول کو کہتے ہیں کہ ما قبل فعل جو ہے اس کے معنی پر یوں مشتمل ہوتا ہے جیسا کہ کل اپنے جز پر مشتمل ہو، جی جیسا کہ کل اپنے جز پر مشتمل ہو۔ اب دیکھ لیں بھائی، ضربت ضرباً، ضربت ضربن اس مثال کے اندر جو ضرباً ہے وہ ضربت فعل کا مفعول مطلق ہے، کیا ہے؟ ضربت فعل کا مفعول مطلق ہے کہ نہیں بھائی؟ جی ہے نا؟ ہے۔ اور آپ یہ دیکھ لیں کہ ضرباً کا معنی جو مارنا ہے، ضرباً کا جو معنی مارنا ہے، مارنا ہے، یہ والا معنی ضربت فعل کے اندر ہے کہ نہیں؟ ہے اور بھائی ضربت فعل اصطلاحی ہے نا بھائی، ضربت کیا ہے؟ فعل اصطلاحی ہے۔ اور آپ اس بات کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ فعل اصطلاحی کے اندر 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ جی آپ کو پتہ ہے فعل لغوی تو معنی مصدری ہوتا ہے نا، جی۔ فعل لغوی تو معنی مصدری ہوتا ہے، اٹھنا، بیٹھنا، کھانا، پینا، آنا، جانا، یہ جو مصادر ہیں جی
یہ جو مصادر ہیں یہ لغوی فعل ہے نا بھائی، جی، یہ کیا ہیں؟ لغوی فعل ہیں، لغوی فعل ہیں۔ دارابا، ناصارا، شاریبا، ہاں جی، اصطلاحی فعل ہے نا یار۔ فعل وہ کلمہ ہے جو مستقل معنی پر دلالت کرے اور اس کا معنی 3 زبانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ مقترن ہو۔ بھائی یہ تعریف جو ہے یہ کس پر صادق آتی ہے؟ دارابا پر، ناصارا پر، شاریبا پر، یشربو پر صادق آ رہی ہے نا؟ جی تو وہ فعل اصطلاحی ہیں۔ جی، وہ کیا ہیں؟ فعل اصطلاحی ہیں، فعل اصطلاحی ہیں۔ تو فعل کی 2 قسمیں ہو گئی نا جی، جی، فعل لغوی اور فعل اصطلاحی، اور فعل اصطلاحی۔ اصطلاحی۔ تو اب ضربت ضربن کے اندر جو ضربن ہے یہ مصدر ہے اور مفعول مطلق واقع ہو رہا ہے، یہ مصدر ہے اور مفعول مطلق واقع ہو رہا ہے، اور ضربن کا معنی کیا ہے؟ مارنا۔ اچھا جی، ماقبل فعل کیا ہے؟ ضربتو ضربتو۔ تو بتائیں اس ضربتو کے اندر بھی مارنے والا معنی ہے کہ نہیں؟ ہے نا؟ ہے۔ تو گویا یہ جو ماقبل ضربتو ہے، جو ماقبل فعل ہے، یہ ضربن کے معنی پر کیا ہے؟ مشتمل ہے۔ ضربتو فعل ضربان کے معنی پر مشتمل ہے، اور ایسے مشتمل ہے جیسے کل اپنے جز پر مشتمل ہوا کرتا ہے، جیسے کل اپنے جز پر مشتمل ہوا کرتا ہے۔ بھائی ضربتو فعل اصطلاحی ہے تو فعل اصطلاحی میں 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ کتنی ہوتی ہیں؟ 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے معنی مصدری، کیا ہوتا ہے؟ معنی مصدری، اور ٹھیک ہے، جی، ضربتو میں نے مارا، مارنے والا معنی آ گیا نا جی، کیا ہے؟ مارنے والا معنی، تو اس کے اندر ایک ہو گیا معنی مصدری۔ جی، نمبر 2 اس کے اندر ہوتی ہے نسبت الی الفاعل، جی، کیا ہوتی ہے؟ نسبت الی الفاعل، ضربتو میں نے مارا، فاعل کی طرف نسبت ہے کہ نہیں؟ جی، وہ فاعل کی طرف نسبت ہے نا؟ ہے، اور نمبر 3 اس کے اندر ہوتی ہے نسبت الی الزمان، کیا ہوتی ہے؟ نسبت الی الزمان، بھئی ضربتو میں نے مارا ہے گزرے ہوئے زمانہ میں، میں نے گزرے ہوئے زمانے میں مارا ہے۔ ایسا ہی ہے نا؟ او تو بھئی بتاؤ ضربتو کے اندر کتنی چیزیں ہیں؟ 3 چیزیں ہیں، 3 چیزیں ہیں ضربتو کے اندر۔ اس کے اندر معنی مصدری بھی ہے، اس کے اندر نسبت الی الفاعل بھی ہے اور نسبت الی الزمان بھی ہے۔ جی، تو یہ تینوں چیزیں پھر کل ہو گئیں، جی، کیا ہو گئیں؟ کل ہو گئے، اور جو معنی مصدری ہے وہ کیا، اس کا کیا ایک جز ہے، جز ہے۔ تو دیکھ لو ضربتو ضربن، ضربن جو ہے یہ مفعول مطلق ہے اور اس مفعول مطلق کا جو معنی ہے ما قبل فعل اس پر یوں مشتمل ہے جیسا کہ کل اپنے جز پر مشتمل ہوتا ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے نا جی؟ جی، تو بہرحال بات جو ہے میرے خیال میں طویل ہو گئی، ہماری بات طویل ہو گئی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ جو جوازن ہے، جو جوازن ہے، اس کو یحذف کا مفعول مطلق بنانا درست نہیں۔ جوازن کو جو ظرف کا مفعول مطلق بنانا درست نہیں ہے، اس لیے کہ بھئی مفعول مطلق تو وہ مفعول ہوتا ہے جس کے معنی پر ما قبل فعل یوں مشتمل ہو جیسے کل اپنے جز پر مشتمل ہوا کرتا ہے، جیسے کل اپنے جز پر مشتمل ہوا کرتا ہے۔ اور یہاں پر جو یحذف فعل ہے، یحذف فعل ہے، بھئی وہ جواز کے معنی پر مشتمل ہے؟ نہیں، شاباش، وہ جواز کے معنی پر مشتمل نہیں ہے۔ بھئی یحذف تو حذف کے معنی پر مشتمل ہے، جی، یحذف تو حذف کے معنی حذف کے معنی پر مشتمل ہے، وہ جواز کے معنی پر مشتمل نہیں ہے۔ تو جب بھئی جو یحذف فعل ہے وہ جواز کے معنی پر مشتمل نہیں ہے تو پھر جوازن کو یحذف کا مفعول مطلق بنانا بھی درست نہیں ہوگا، اس کو جوازن کو یحذف کو مفعول مطلق بنانا درست نہیں ہوگا۔ اور ٹھیک ہے بھئی، اس کا جواب شارح علیہ الرحمہ نے جو دیا ہے اس کا حاصل یہ ہے بھئی یہ جو جوازن ہے یہ مفعول مطلق تو ہے، یہ مفعول مطلق تو ہے لیکن اپنے موصوف محذوف کے اعتبار سے ہے، اپنے موصوف محذوف کے اعتبار سے ہے۔ یہاں اس کا جو موصوف ہے وہ حذفاً محذوف ہے، یہاں اس کا جو موصوف ہے وہ حذفاً محذوف ہے۔ ہاں اصلی بات بن جائے گی حذفاً جوازن، حذفاً جوازن، اب حذفاً موصوف، جوازن اس کی صفت، صفت، تو موصوف اپنی صفت سے مل کر یحذف کا مفعول مطلق، اور ظاہر بات ہے اب حذف کے معنی پر یحذف کیا ہے؟ مشتمل ہے۔ مشتمل ہے،
تو جب حذف کے معنی پر جو ہے یحذف مشتمل ہے تو پھر اس کو مفعول مطلق بنانا کیا ہوگا؟ درست ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، جواب کا حاصل یہ ہے، جواب دوبارہ سن لیں، جواب یہ ہے بھئی جو جوازن ہے یہ مفعول مطلق تو ہے، مفعول مطلق تو ہے لیکن براہ راست نہیں ہے، براہ نہیں ہے، بلکہ اپنے موصوف محذوف حذفاً کے اعتبار سے ہے، اپنے موصوف محذوف حذفاً کے اعتبار سے ہے۔ اس سے پہلے اس کا موصوف حذفاً محذوف ہے، اصل عبارت بن جائے گی حذفاً جوازاً، حذفاً جوازن اور ماقبل فعل یحذف چونکہ حذف کے معنی پر کیا ہے؟ مشتمل ہے، لہٰذا پھر اس کو مفعول مطلق بنانا کیا ہوگا؟ درست ہوگا۔ تو ایک بات تو یہ ہو گئی کہ شارع نے جوازن سے پہلے حذفاً نکالا، جوازن سے پہلے حذفاً نکالا، تو جوازن سے پہلے حذفاً نکال کر جس سوال کا جواب دیا اس سوال اور جواب کی تقریر ہو گئی، اس سوال اور جواب میں تکمیل ہو گئی۔ اور ٹھیک ہے۔ اب یہ ہے کہ شارع نے جوازن کو جائزن کے معنی میں کیا ہے، بھئی حذفاً جوازن تو نہیں کہا نا، نہیں، شارع نے حذفاً جوازن نہیں کہا بلکہ حذفاً جائزن، حذفاً جائزن کہا ہے، حذفاً۔ جائزن کہا، ایک تو یہ کہ جوازن سے پہلے حذفاً محذوف نکالا، جی جوازن سے پہلے، حذفاً معذوف، اور دوسرا جوازن کو جائزن کے معنی میں کیا، جائزن کے معنی میں کیا ہے، جوازن کو جائزن کے معنی میں کیا ہے۔ تو جوازن کو جائزن کے معنی میں کر کے بھی شارع علیہ الرحمہ نے ایک سوال کا جواب دیا ہے، جوازن کو جائزن کے معنی میں کر شارع علیہ السلام نے ایک سوال کا جواب دیا، ایک سوال کا جواب دیا ہے۔ سوال کی تقریر یہ ہے بھئی جو ماتن کا قول جوازن ہے، ماتن کا قول جو جوازن ہے یہ صفت ہے اور حذفاً اس کا موصوف ہے، حذفاً اس کا موصوف ہے، لیکن جوازن کو حذفاً کی صفت بنانا درست نہیں ہے، جوازن کو حذفاً کی صفت بنانا درست نہیں ہے۔ اچھا جی، جوازن کو حذفاً کی صفت بنانا درست کیوں نہیں ہے جی؟ جوازن کو حذفاً کی صفت بنانا درست کیوں نہیں ہے؟ بھئی جوازن کو حذفاً کی صفت بنانا اس وجہ سے درست نہیں ہے کہ جو حذفاً ہے وہ موصوف ہے اور وہ ذات ہے، وہ کیا ہے؟ موصوف ہے اور ذات ہے، اور جوازن جو ہے یہ مصدر ہے، جوازن کیا ہے؟ مصدر ہے، اور آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ جو مصدر ہوتا ہے وہ وصف محض ہوتا ہے، جی وہ وصف محض ہوتا ہے، اور جو صفت ہوتی ہے اس کا موصوف پر حمل ہوا کرتا ہے، جی جو صفت ہوتی ہے اس کا موصوف پر حمل ہوا کرتا ہے، جیسا کہ خبر کا مبتدا پر حمل ہوتا ہے، جی خبر کا بھی حمل مبتدا پر ہوتا ہے نا جی، اسی طرح موصوف جو صفت ہوتی ہے اس کا بھی موصوف پر حمل ہوتا ہے، حمل ہوتا ہے۔ تو وصف محض کا جو حمل ہے وہ ذات پر جائز نہیں ہوا کرتا، وصف محض کا ذات پر حمل جائز نہیں ہوا کرتا۔ دیکھو نا بھائی، کیا آپ کہتے ہیں زید داربن کہتے ہیں یا زید ضربن کہتے ہیں؟ زید داربن زید مارنے والا ہے یا زید مارنا ہے؟ زید مارنے والا ہے۔ زید قاری کہتے ہیں یا زید قراءت کہتے ہیں؟ زید قاری کہتے ہیں۔ زید پڑھنے والا ہے، زید قاری ہے، زید کی خود قراءت تو نہیں ہے نا، نہیں زید کوئی پڑھنا ہے، نہیں بولتے نہیں بھائی، نہیں زید پڑھنا تو نہیں ہے، نہیں ہے بلکہ وہ پڑھنے والا ہے، پڑھنے والا ہے۔ زید ضربن زید مارنا نہیں ہے بلکہ زید ضاربن زید مارنے والا ہے، ایسے ہی نا بات بھائی۔ جی تو جو ضربن ہے یا جو قراءتن ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے مصادر ہیں، جی وہ تو کیا ہیں؟ مصادر ہے، اور جو مصادر ہوتے ہیں وہ وصف محض ہوتے ہیں، وہ کیا ہوتے ہیں؟ وصف محض ہوتے ہیں، وہ محض وصف ہوتے ہیں، اور جو محض وصف ہو اس کا ذات پر حمل جائز نہیں ہوتا، نہیں ہوتا، اس کا ذات پر عمل جائز نہیں ہوتا۔ آپ دیکھ لیتے ہیں، آپ کو مثال میں دیکھ کر بتا دی ہے، محض وصف کا آپ ذات پر حمل کرتے تو معنی درست بنتا ہے؟ نہیں وہ بولتے نہیں ہو بھائی، محض وصف کا جب آپ ذات پر حمل کرتے ہیں تو معنی درست بنتا ہے؟ نہیں زید ضرب زید مارنا ہے، یہ معنی درست ہے؟ نہیں
زید قراءۃ، زید پڑھنا ہے، یہ معنی نہیں درست ہے، درست نہیں ہے۔ جب زید ضارب کہیں گے، زید قارئ کہیں گے تو معنی کیا ہو جائے گا؟ زید مارنے والا ہے، زید پڑھنے والا ہے۔ زید ناصر، زید مدد کرنے والا ہے۔ زید نصر کہہ دیں کہ زید مدد کرنا ہے، وہ تو معنی نہیں درست ہوگا۔ اور ٹھیک ہے نا بچوں؟ ہاں، تو جو وصف محض ہوتا ہے اس کا ذات پر حمل درست نہیں ہوتا، درست نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر بھی جو جوازن ہے وہ مصدر ہے، اور جو مصدر ہے وہ وصف محض ہے، تو حذفاً موصوف ذات ہے، تو وصف محض کا حمل ذات پر جائز، نہیں ہوتا، لہذا پھر جوازن کو حذفاً کی صفت بنانا درست نہیں ہوگا، جوازن کو۔ حذفاً کی صفت بنانا درست نہیں ہوگا۔ اور ٹھیک ہے جی، اس سوال کا جواب شارح علیہ الرحمہ نے دیا، جس کا حاصل یہ ہے بھی جوازن مصدر ہے، اور یہ مصدر مبنی للفاعل ہے۔ یہ کیا ہے؟ مصدر مبنی للفاعل ہے، یہ مصدر مبنی للفاعل ہے، یعنی اس میں فاعل جائز کے معنی میں ہے، اس میں فاعل جائز کے معنی میں ہے۔ اور ٹھیک ہے۔ تو مصدر میں نے آپ کو کل بھی شاید یہ بات بتائی تھی، مصدر کبھی اس میں فاعل کے معنی میں ہوتا ہے، کبھی اس میں مفعول کے معنی میں ہوتا ہے، اس میں مفعول کے معنی میں ہوتا ہے۔ یہاں پر جو مصدر جوازن ہے یہ اس میں فاعل جائز کے معنی میں ہے، اور جو خلق مصدر ہے وہ کس کے معنی میں ہے؟ مخلوق۔ مخلوق کے معنی، خلق مصدر بمعنی مخلوق ہے، جی، خلق، مصدر بمعنی مخلوق ہے، اور لفظ بمعنی ملفوظ ہے کہ نہیں بھائی؟ اور لفظ بمعنی ملفوظ بھی آتا ہے نا، لفظ بمعنی مفعول کیا جاتا ہے، ملفوظ، وہ لفظ بمعنی ملفوظ جو ہے وہ بھی مبنی للمفعول ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا؟ مبنی للمفعول ہو جائے گا۔ اور ٹھیک ہے بچوں، تو یہ جو جواز مصدر ہے یہ مبنی للفاعل، اس میں فاعل جائز کے معنی میں ہے، اور آپ کو پتہ ہی ہے جب یہ جائز کے معنی میں ہے تو یہ صیغہ صفت بن گیا، جی، یہ کیا بن گیا؟ صفت بن گیا، اور یہ بات آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ صیغہ صفت جو ہوتا ہے یہ ذات مع الوصف ہوتا ہے، جو صفت ذات مع الوصف ہوتا ہے، ضاربن کا معنی کیا ہے؟ مارنے والا، مارنے والا، تو وہاں ایک ہے مارنا، جی، کیا ہے؟ مارنا، یہ وصف ہے، جی، اور ساتھ وہ جو مارنے والی ذات ہے، جی، تو یہ ذات مع وصف ہے، مضروبن مارا، ہوا، ایک ہے اس کا مار کھانا اور ایک ہے اس کی ذات جو خود مار کھا رہا ہے، مارنا بھی ہے اور ذات بھی ساتھ ہے۔ اور ٹھیک ہے نا بھائی، یہ جو اس میں فاعل مفعول ہوتے ہیں، جو صیغہ صفت ہوتا ہے وہ ذات مع الوصف ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ ذات مع الوصف ہوتا ہے، اور ٹھیک ہے، تو جائزن جو ہے یہ جوازن جب جائز کے معنی میں ہو گیا تو جو صیغہ صفت ہو گیا، اور جو صیغہ صفت ہوتا ہے وہ ذات مع الوصف پر مشتمل ہوتا ہے، وہ ذات مع الوصف پر مشتمل ہوتا ہے، اور ذات مع الوصف کا حمل ذات پر درست ہوتا ہے، ذات مع الوصف کا حمل ذات پر درست ہوتا ہے، اور ٹھیک ہے۔ تو جب جوازن جائز اس میں فاعل کے معنی میں ہو گیا اور اس میں فاعل ذات مع الوصف ہوتا ہے اور ذات مع الوصف کا حمل ذات پر درست ہوتا ہے، تو لہٰذا پھر جائزن کا حمل جو ہے وہ حذفاً پر کیا ہوگا؟ درست ہوگا۔ بات سمجھ آ گئی نا جی؟ سوال جواب ایک مرتبہ پھر سماعت فرما لیں۔ سوال کی تقریر یہ ہے کہ ماتن کے قول کے اندر جو جوازن ہے یہ صفت ہے، اور حذفاً کیا ہے؟ جو مقدر ہے وہ موصوف ہے۔ ماتن کا قول جو جوازن ہے وہ صفت ہے، اور اس کا موصوف جو حذفاً ہے وہ مقدر ہے، لیکن اس جوازن کو حذفاً کی صفت بنانا درست نہیں ہے، اس جوازن کو حذفاً کی صفت بنانا درست نہیں ہے، ہاں، اس لیے کہ بھئی جو حذفاً موصوف ہے وہ ذات ہے، اور جوازن جو صفت ہے وہ مصدر ہے، اور مصدر جو ہے وصف محض ہوتا ہے، اور وصف محض کا حمل ذات پر درست نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے کہ دیکھو بھئی زید ضارب کہتے ہیں، زید ضرب نہیں کہتے، زید ضرب نہیں کہتے، زید مارنے والا ہے، زید مارنا نہیں ہے، زید قراءۃ نہیں کہتے، زید قارئ کہتے ہیں، زید پڑھنے والا ہے وہ پڑھنا نہیں ہے۔ تو جس طرح ان مثالوں کے اندر آپ جو ہے مصدر کا حمل ذات پر نہیں کر سکتے ہو، اسی طرح پھر حذفاً جوازن کے اندر جو جوازن ہے اس کا بھی آپ حمل حذفاً پر نہیں کر سکتے۔ اس سوال کا جواب یہ ہے بھئی جو جوازن ہے یہ مصدر ہے، اور یہ مصدر مبنی للفاعل، یعنی اس میں فاعل جائز کے معنی میں ہے،
اس میں فاعل جائز کے معنی میں ہے، اور جائزن جو ہے جب یہ صیغہ صفت ہو گیا، اور جو صیغہ صفت ہوتا ہے اس کے اندر ذات مع الوصف ہوتا ہے، اس کے اندر ذات مع الوصف ہوتا ہے، اور ذات مع الوصف کا جو حمل ہے وہ ذات پر درست ہوتا ہے، لہٰذا پھر جائز کا حمل جو ہے وہ حذفاً پر کیا ہوگا؟ درست. جی جناب.